अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज मंगल का दिन है और आज एक अहम डेवलपमेंट तो जिस पे हम बहुत खुश हैं वो ये कि साने गुजरपुरा का मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ है। फाइनली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन अब आगे के मराहिल में हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि स्विफ्ट जस्टिस होगा, उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा। एक चीज़ आपने शफात की कि अब खैर क्योंकि अब ये चैलेंज भी कर दिया गया और सवाल से बात भी की जाएगी, लेकिन ये कल बड़ी कन्फ्यूजन थी कि वो लाहौर के इलाके मांगा रोड से इसको पकड़ा गया है या उसको फैसलाबाद से पकड़ा है। ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी। अच्छा, साथ में और बहुत सारी खबरें जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। साथ में अपोजिशन जैसे शफात एहतजाज के लिए फुल तैयारियां कर रही है। हुकूमत ने कहा भाई एहतजाज अगर आप पुरअमन करेंगे तो आपको इजाज़त है, इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे तो फिर एक्शन लिया जाएगा। इजाज़त है जनाब, अपोजिशन को जलसे करने की इजाज़त है। अपोजिशन के बड़े जलसों में अब कितने दिन रह गए भला, मतलब 18 को उनका, 16 को उनका गुजरांवाला का जलसा है, 18 को उनका कराची में जलसा है, तो इसका मतलब सिर्फ 3 दिन ऐसे रह गए हैं कि जिसके बाद एक शो ऑफ पावर होना तो है। अब लेट्स सी कि अपोजिशन उसे कैसे एग्जीक्यूट करती है और क्या वो जो कॉन्फिडेंस अपोजिशन में नज़र आ रहा है उसकी तरफ मतलब वो जस्टिफाइड है या नहीं। हाँ, चल वेदर की बात भी करेंगे क्योंकि शामें ठंडी है और दोपहर में बहुत गर्मी है। सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरी। जी, और जैसे शफात ने भी शो के बिल्कुल आगाज़ में बात की कि एक इत्मीनान बख्श खबर सामने आई है, वो ये कि 1 माह तक सिक्योरिटी हुकाम से छुप कर रहने वाला मोटरवे रेप केस का मरकज़ी मुल्ज़िम जिसका नाम था आबिद मल्ला, वो बिला आखिर फैसलाबाद से गिरफ्तार हो गया है। और पहले तो हम आपको बताते हैं कि आबिद एग्जैक्टली पकड़ा कैसे गया था। इतलात जो आ रही है वो शफात ये हैं कि पुलिस ने आबिद की गिरफ्तारी के लिए पूरा जाल बिछाया, उसकी बीवी को फ़ोन किया और फ़ोन नंबर भी फराहम किया, और ये नंबर बीवी ने आबिद से रब्ते के लिए इस्तेमाल किया। और फिर आबिद ने अहलिया को उसी फ़ोन पर कॉल करके बताया कि वो फैसलाबाद आएगा, जिसके बाद उसकी अहलिया को फैसलाबाद भी पहुँचाया गया। इसके बाद सादा लिबास एहलकारों का एक और जाल बिछाया गया और जैसे ही मुल्ज़िम मुलाकात के लिए पहुंचा उसको हिकमत अमली के तहत बगैर किसी मज़ाहमत के गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल 4 मरतबा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, ताहम वो फरार हो गया था। मुल्ज़िम को अब लाहौर मुंतकिल किया गया है और उसका दोबारा DNA टेस्ट किया जाएगा। इस केस में शरीक दूसरा मुल्ज़िम शफकत पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है और दोनों मुल्ज़िमान ने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर डकैती के बाद खातून से उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती की थी। और गिरफ्तारी में पंजाब पुलिस के दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी मुआवनत की है और साइंटिफिक तरीके पर भी इस्तेमाल किए हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं, उन्होंने कल कहा कि जज्बाती और गमज़दा लोगों के लिए गिरफ्तारी और केस का हल करना ज़रूरी था। मुजरिम को आइन और कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ही बड़ा एक चैलेंज इसलिए था कि एक गुमनाम किस्म का मुजरिम था जो अपना फुटप्रिंट नहीं छोड़ रहा था, और क्योंकि ये एक ऐसा केस था कि इसमें सारे लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व थे, सारे लोग हर्ट थे, इससे फीलिंग्स इन्वॉल्व थी और गमो गुस्सा था आवाम में, तो आवाम की एक्सपेक्टेशन भी ये थी कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब तक लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी ऐसे मुजरमान के जहन में खौफ नहीं बैठेगा। और इसी वाले से बात करने साथ मौजूद है वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। फ़याज़ साहब बहुत शुक्रिया पहले तो हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, बड़ी अचीवमेंट है कि आबिद मल्ली को फाइनली पकड़ लिया गया है, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि जो तफसीलात हमने शेयर की हैं इसके अलावा क्या तफसीलात हैं, कैसे गिरफ्तार हुई है? देखें, इसकी तफसीलात जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखेंगे, लेकिन मैं इस मौके पे कम अज़ कम पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा और ख़ुसूसन सरदार उस्मान बुज़दार साहब को एज़ आ वज़ीर आला पंजाब, इनाम गनी साहब को एज़ आ IG पंजाब और पंजाब पुलिस की उन तमाम टीमों को कि जिन्होंने पिछला 1 महीना अनथक मेहनत करके इस शैतान सिफ्त इंसान को गिरफ़्तार भी किया और 72 घंटों के अंदर, पहले 72 घंटों के अंदर इस पूरे केस की तफ्तीश कंप्लीट करके दूसरा मरकज़ी मुल्ज़िम पहले गिरफ्तार कर चुके थे, गिरफ्तार हुआ है। चौहान साहब ये बताएगा कि केस का जो शरीक मुल्ज़िम है शफकत, वो पहले ही रिमांड में था, पुलिस के पास है, सो क्या लगता है कि अब इस केस का फैसला अदालत ने जल्द करके मुल्ज़िमान को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के सिस्टम में समहाउ बहुत डिले होता है यहाँ पे? देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि किसी एक शोबा ज़िंदगी का सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स होनी चाहिए और होगी। इसमें सियासतदान है, हुक्मरान है, अदलिया है, मीडिया है, पुलिस है, इंतज़ामिया है, ये सारे लोग
اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کرتے ہوئے چیزوں کو پرفارم کریں گے تو ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کیس میں جس طرح پہلے ہم نے اپنی پرفارمنس بڑے اچھے طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے دکھائی, اب انشاءاللہ پروسیکیوشن کے اندر بھی کسی قسم کا جو ہے وہ جھوٹ نہیں. دیٹس انکریڈیبل. اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ پروسیکیوشن میں اس بندے کو ذرا سخت سے سخت سزا ملے, سوئفٹ ہو معاملہ. اب لیکن معاملات مستقل طور پہ بھی رکنے چاہیے, اور مستقل طور پہ کوئی ایسی کوئی قانون سازی ابھی پنجاب میں زیر بحث ہے؟ ابھی سارا کیس چلے گا, اس کی پروسیکیوشن کمپلیٹ ہوگی, اور آپ کو پتہ یہ اندھا جرم تھا, ایک ہی وکٹم تھا اور وہی گواہ تھا, لیکن وہ ذہنی طور پہ اتنا متاثر تھا کہ اس نے پہلے 72 گھنٹوں میں تو 1% بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا اس پوری انویسٹیگیشن میں. اس کے باوجود پنجاب پولیس نے پنجاب حکومت اور وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت اور سرپرستی میں 72 گھنٹوں میں اس کا پورا کیس کا ایک ایک چیز جو ہے وہ کلیئر پوری پاکستانی قوم کے سامنے کر دی تھی, اور ایک مرکزی ملزم بھی گرفتار کر لیا تھا. تو انشاءاللہ آگے بھی پروسیکیوشن کے اندر پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کریں. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے فیاض الحسن چوہان صاحب, جو بتا رہے تھے کہ اس شخص کے حوالے سے جس طرح سے اچیومنٹس ہوئی ہیں, امید کرتے ہیں کہ ان کو آگے بھی لے جایا جائے گا. بالکل شفاعت, اور یہاں پہ پروسیکیوشن کے عمل کو تیز سے تیز تر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ شفقت آلریڈی جو ہے وہ قانون کی حراست میں تھا, اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی میچ ہو گیا تھا, اور اب جو عابد کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد اب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ دوبارہ کیا جائے گا, اور پھر اب میرے خیال سے اب یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ جلد از جلد ہونی چاہیے. نہ صرف یہ شفاعت, بلکہ ہم آئے دن جو دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ریپ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, خواتین کے ساتھ نہیں, بچیوں کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی. تو اب ایک ایسی چیز ضرور آ گئی ہے کہ جی ہمیں اب کوئی ایسی مربوط حکمت عملی بنانی چاہیے کہ ایسے جتنے بھی کیسز ہوں, ایسے جتنے بھی مجرم سامنے آئیں, ان کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے. اور شفاعت یہ دیکھیں کیونکہ کافی عرصے سے اٹ واز مور دین اے منتھ ناؤ نا, کہ کافی دیر سے اس پہ بات کی جا رہی تھی کہ عابد کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد اب جب فائنلی اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو اب دیکھیں ہم آگے کس طریقے سے اس کیس کو آگے فالو کرتے ہیں. اور شفاعت بہت سارے کیسز میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر جو بیچاری وکٹم کی فیملی ہوتی ہے اس کو پریشرائز کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے. تو آئی بلیو ایسے تمام تر کیسز میں جو اسٹیٹ کو چاہیے کہ اسٹیٹ اپنی مدعیت میں اس مقدمے کو آگے جو ہے وہ پرسیو کرے, اور پھر آگے جو ہے اس جو مجرم ہے اس کو عبرت کا نشانہ ضرور بنائے, کیونکہ شفاعت ورنہ تو یہ ایسے کیسز رکنے والے نہیں ہماری سوسائٹی میں. ایگزیکٹلی مدیحہ, اس قسم کے یہ ایک ماحول میں پرورش پاتی ہے یہ ذہنیت, اور وہ ماحول ہوتا ہے لوگوں کو ہراساں کرنا, خاص طور پہ خواتین کو ہراساں کرنا, اور یہ ہراساں کرنا ہی اس قسم کے ماحول کو جنم دیتا ہے جہاں پہ اس قسم کے لوگ پرورش پاتے ہیں. ہم یہاں پر آپ کے ساتھ ایک عام خبر بھی اب سے کچھ دیر میں شیئر کرتے چلیں گے کراچی سے, جہاں آؤٹ آف ٹرن غیر قانونی ترقیوں کو چیلنج کرنے پر گریڈ 17 کی خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے. 25 اعلیٰ خواتین آفیسرز کے نمبرز غیر اخلاقی ویب سائٹس پر ڈال دیے گئے. خواتین افسران کا چیف سیکرٹری سوشل ویلفیئر اور دیگر کو خطوط. ہمارے نمائندے نذیر شاہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نذیر, یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل دیکھیں, یہ غیر قانونی ترقیوں کو چیلنج کرنے پر گریڈ 17 کی 25 اعلیٰ خواتین آفیسرز کے نمبر غیر اخلاقی ویب سائٹس پر ڈال دیے گئے. ان خواتین نے اپنے محکمے میں ان تمام ترقیوں کو چیلنج کیا تھا جو غیر قانونی طور پر پروموٹ کی گئی تھی, اور جس سے جو اہل خواتین افسران تھی ان کا میرٹ مارا جا رہا تھا, جس کے بعد ان کے نمبر غیر اخلاقی ویب سائٹ پر ڈالے گئے. انہوں نے ان خواتین افسران نے چیف سیکرٹری سوشل ویلفیئر اور دیگر کو خطوط لکھے ہیں, جبکہ ہماری محکمہ سوشل ویلفیئر کے سیکرٹری ہیں نواز شیخ, ان سے بات ہوئی, انہوں نے اس واقعے کی باقاعدہ تصدیق کی ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ صرف پٹیشن داخل کرنے والی خاتون آفیسر جن کے نمبر ویب سائٹ پر ڈالے گئے ہیں, اور ان خواتین نے گریڈ کی خواتین افسر ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو پھر عام خواتین کیا محفوظ ہوں گی؟ ہاں بالکل یہ ٹھیک ہے, اور یہ تک بتایا جا رہا ہے ان خواتین کی جانب سے کہ ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ سخت متاثر ہو رہی ہے. انہیں مختلف ممالک سے غیر اخلاقی ویڈیوز ان کے واٹس ایپ پر موصول ہو رہی ہیں. خط میں یہ بھی کہا گیا کہ انہیں کال گرل اور دیگر قسم کی غلط قسم کی عورت بنا کر اس ویب سائٹ پر ڈالے گئے, ان کی تصاویر بھی ڈالی گئی, اور واٹس ایپ گروپ پر ان کو. نظیر سامنے کیسے آیا, رپورٹ کیسے ہوا, کس نے شکایت کی؟ پہلے دیکھیں, انہوں نے 9 اکتوبر کو باقاعدہ یہ ایک لیٹر کے ذریعے یہ بات بتائی ہے جس سے یہ خبر ہمارے تک پہنچی ہے, جس پر ہم نے اس کی باقاعدہ تصدیق کی. اور پھر ہمیں نواز شیخ نے یہ بھی بتایا کہ آج ایک اہم
اجلاس کمیٹی کا جس کے اندر تمام متعلقہ افسران بیٹھیں گے. واقعہ یہ سنگین جرم ہے اور ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ایف آئی اے صاحب کرائم اور آئی سندھ سے بھی ہم مدد حاصل کریں گے کہ اس واقعے میں جو بھی ملوث عناصر ہیں ان تک پہنچا جائے. کون ایسے عناصر تھے جنہوں نے ان خواتین کو جو کسی کی بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں اور ان کے نمبر اس طریقے سے غیر اخلاقی ویب سائٹ پر پارن سائٹس پر ڈالیں اور ان کی ذاتی زندگی جو سخت متاثر ہوئی ہے. نذیر یہ تو آپ بہت جو اب چیزیں بتا رہے ہیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ بات ہے کہ ان خواتین کی جو کہ اہل خواتین تھیں جن کی پروموشن ہونی چاہیے تھی اور جب انہوں نے احتجاج کیا جب حق ماننا ان کے لیے جرم بن گیا ان کے نمبرز غیر اخلاقی ویب سائٹس پہ ڈال دی گئی. یہ صرف نمبرز ہی غیر اخلاقی ویب سائٹس پہ ڈالے گئے یا کسی اور پھر ہمیں نواز شیخ نے یہ بھی بتایا کہ آج ایک اہم اجلاس کمیٹی کا جس کے اندر تمام متعلقہ افسران بیٹھیں گے. واقعہ یہ سنگین جرم ہے اور ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ایف آئی اے صاحب کرائم اور آئی جی سندھ سے بھی ہم مدد حاصل کریں گے کہ اس واقعے میں جو بھی ملوث عناصر ہیں ان تک پہنچا جائے. کون ایسے عناصر تھے جنہوں نے ان خواتین کو جو کسی کی بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں اور ان کے نمبر اس طریقے سے غیر اخلاقی ویب سائٹ پر پارن سائٹس پر ڈالیں اور ان کی ذاتی زندگی جو سخت متاثر ہوئی ہے. نذیر یہ تو آپ بہت جو اب چیزیں بتا رہے ہیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ بات ہے کہ ان خواتین کی جو کہ اہل خواتین تھیں جن کی پروموشن ہونی چاہیے تھی اور جب انہوں نے احتجاج کیا جب حق ماننا ان کے لیے جرم بن گیا ان کے نمبرز غیر اخلاقی ویب سائٹس پہ ڈال دی گئی. یہ صرف نمبرز ہی غیر اخلاقی ویب سائٹس پہ ڈالے گئے یا کسی اور طریقے سے بھی ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کب سے معاملات رپورٹ ہونا شروع ہوتے کچھ اس معاملے میں ڈیٹیلز پتہ ہے آپ کو؟ بالکل یہ معاملہ کافی ٹائم سے چل رہا تھا اور ان کی جانب سے اس لیٹر میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے. جو ہم جس طریقے سے خبر پیش کرتے ہیں اس میں تمام تفصیل بتانا ممکن نہیں کیونکہ بہت ڈیٹیلڈ یہ لیٹر لکھا گیا ہے جس کے اندر کافی ایسی باتیں ہیں جو ہم اس فورم پر بتا بھی نہیں سکتے. انتہائی غیر اخلاقی قسم کی ان کے ساتھ یہ حرکات ہوئی ہیں. انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف اس طریقے کے جیسے لنک روڈ پر واقعہ ہوا ہے الٹریٹ لوگ نہیں بلکہ مہذب لوگ بھی باقاعدہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں اور جو کہا جاتا ہے کہ دفاتر میں خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے تو آج اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو بیوروکریسی جو 17 گریڈ کی اعلیٰ خواتین اگر محفوظ نہیں ہیں ان کے نمبر محفوظ نہیں ہیں یا ان کے جو ساتھی ہیں سب آرڈینیٹس ہیں اگر وہ ان کے خلاف اس طرح کی یہ واقعہ ہو رہا ہے محکمہ سوشل ویلفیئر میں. سندھ حکومت کے لیے بڑا کڑا امتحان آ گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بڑی آسانی سے ٹریس ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان خواتین کو ہراساں کیا اور ان کے نمبرز جو ہے ویب سائٹ پہ ڈالیں؟ دیکھیں سب سے پہلا جو اس میں فیز ہوگا اس میں ان کی جتنے نمبرز ویب سائٹس پر ڈالے ہوئے ہیں اور ان کی کچھ تصاویر ہیں ان کو ریموو کرانے کے احکامات جاری کیے جائیں گے اور ایف آئی اے ہماری کافی اچھا کام کرتی ہے اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ان عناصر تک پہنچا جائے. اور اگر ایف آئی اے کو یہ کیس دے دیا گیا جو کہ آج یقینی طور پر ہماری اطلاع اور ہماری خود نواز شیخ سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج یہ کیس ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو اور آئی جی سندھ کو ریفر کر دیا جائے گا اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ ان عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لیکن پہلے فیز میں سب سے پہلے ان کے نمبر اور ان کی جو تصاویر ہے وہ ہٹانے کے احکامات جاری کیے جائیں گے. جی صحیح اس میں سے ہم نے کوشش کرنے کی کوشش کی ہم سیکٹری صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کریں. ہم نے ابھی ان کو کال کی ہماری ٹیم نے ان کو کال کی ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی انہوں نے بات کرتے ہوئے فون کاٹ دیا بٹ ہم پھر سے کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے ان کو ہماری آواز نہ آ رہی ہو یا پھر وہ جواب نہ دینا چاہ رہے ہو پر ہم ان کو ضرور انشاءاللہ لائن پہ لیں گے. نذیر مجھے بتائے گا کہ کیا کچھ نمبر پتہ ہے کیونکہ بہت ساری خواتین نے جو لیٹر میں لکھا ہے کہ خوف کے عالم میں کام نہیں ہو پا رہا تو یہ تحریری شکایت میں بھی کتنے نمبرز ہیں خواتین کی کتنی تعداد میں خواتین ہیں؟ دیکھیں نمبر تو سینکڑوں کی تعداد میں لیکن ایک نمبر جو ہمیں اس ریفرنس کے لیے بھیجا گیا تو وہ +9374424064. اب یہ 93 + 93 سے نا ہمارا 092 ہے تو 093 ہمارے پڑوسی ملک کا نمبر ہے. تو اس طرح دنیا کے مختلف ممالک سے جہاں جہاں بھی پورن ویب سائٹ دیکھی جاتی ہیں نہ صرف انٹرنیشنل بلکہ نیشنل لیول پہ بھی تو ہر جگہ سے بہت شکریہ نذیر شاہ ساری تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. ہماری ٹیم اس دوران مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے سیکرٹری صاحب سے جن کا نام نواز شاہ بتایا جا رہا ہے نواز شیخ صاحب سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ اس معاملے پہ ہم تفصیلات جان سکیں اور کیا محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے یہ جان سکیں کیونکہ اگر ایک سرکاری ادارے میں سرکاری افسران گریڈ 17 کے افسران اگر محفوظ نہیں ہیں تو پھر باقی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی خواتین کی کیا صورتحال ہوگی. آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں اس معاملے کی جو کہ کافی عرصے سے سرگرم ہے اور وہ ہے
اپوزیشن کے جلسوں کا معاملہ. اپوزیشن کا ایک جلسہ ہونا جی گجرانوالہ میں 16 تاریخ کو, ایک ہونا ہے 18 تاریخ کو مزے کی بات ہے کراچی. شفاعت, وہاں پہ جو آلریڈی مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے, جو ناراض رہنما, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جلسہ نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا بلکہ ہم بھی جلسہ کریں گے, ہم بھی شو آف پاور کریں گے. یہ دیکھیں نا, مطلب یہ جلسوں جلسی ہو گئی ہے ہر طرف. لیکن اب اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے جو ایس او پیز دیے گئے ہیں سرکاری طور پہ, ان پہ عمل کرنا ہوگا. بالکل شفاعت. اور وفاقی حکومت بڑا فیصلہ اس نے وفاقی حکومت نے کر لیا ہے, جسے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو خام خواہ ہیرو نہ بنایا جائے, ان کا ایجنڈا خود ہی بے نقاب ہو رہا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی معاملات پر ہونے والے اجلاس میں وزراء کی رائے تھی کہ اپوزیشن کو جلسوں کی اجازت دے دی جائے, تاہم ضلع انتظامیہ جلسوں میں ایس او پیز کی پابندی کو انشور کرے گی. دوسری جانب نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جلسے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. ساتھ ہی نون لیگ نے 16 اکتوبر کو جلسے سے قبل کارکنوں کی گرفتاریوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے. ادھر وفاقی وزیر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ اپوزیشن پرامن جلسہ کرے گی تو کرنے دیں گے, پرامن جلسہ نہ کیا تو نون لیگ کے اوپر شرارتی بیلٹ کو قانون پکڑے گا. ڈسپلن سے نکلی, یہ ڈسپلن دکھائیں, وی آر ناٹ بادرڈ. جیسے جگہوں پہ ہر جگہ پہ تماشا لگتا ہے, یہ چوروں کا تماشا لگے گا, لیکن ذرا سا بھی قانون کا ہاتھ میں لیا تو پھر نواز شریف نے جو وہاں کیا تھا نا, ہم وہ تو نہیں کام کر سکتے ماڈل ٹاؤن کے اندر, لیکن ان کی جو اوپر کا شرارتی بیلٹ ہے اس کو پھر قانون پٹے گا بہت بری طریقے سے. یہ بڑی کلیئرٹی ہماری. اب دوسری جانب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں ہے. کیا کہنا تھا مریم نواز صاحبہ کا, آپ کو سنواتے ہیں. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ حکومت کے خاتمے کی بات کرنا بلی کے خواب میں چھچڑے کے مترادف ہے. 5 سال پورے کریں گے, کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. ان کی جو سیاست ہے وہ موسموں کے مطابق ہے. جب خزاں کا موسم ہو تو وہ انقلابی بن جاتے ہیں, جب بہار کا موسم ہو تو وہ عامر بن جاتے ہیں. ایک شخص جو کہ پاکستان کے عوام کو وہ اداروں کی بات کر رہا ہے, آئین کی بات کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. وہ قانون کے سامنے پیش نہیں ہوتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو کوئی ان پہ تو کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے, ان پہ تو کوئی کرپشن کے چارجز ہی نہیں ہے. تو اب ایسے لیڈران کے پیچھے لوگ کیسے آئیں گے؟ یہ تو انہوں نے کھلم کھلا انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. پچھلے 15 دن پہلے جو ان کے والد صاحب نے تقریر کی تھی اس میں ان کی اصلیت سامنے آ گئی, اور ابھی انہوں نے اپنے انٹرویو میں اپنی اصلیت ظاہر کر دی. نہ صرف شہباز شریف بلکہ ان کی پارٹی میں اور بڑے دھڑے ہیں. اور ان جلسوں کے حوالے سے ہم حکومتی موقف بھی جانیں گے, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. فیصل صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ کہے گا کہ وفاقی حکومت نے اپوزیشن کو ملک بھر میں جلسے کرنے کی اجازت دے دی ود اے وارننگ. اس کے پیچھے جو بیسک اور مین منطق ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر کسی قسم کا بھی قانونی پروٹیسٹ کرنا جائز حق ہے اپوزیشن کا, اور وہ ضرور کریں, لیکن کوئی غیر قانونی یا ریاست کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس کے پہلے سے جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں. اب عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے جو بناتے آئے ہیں, کیونکہ انہیں این آر او نہیں ملا. ابھی بھی این آر او, ابھی بھی شاہ محمود قریشی کے تھرو انہوں نے این آر او کا ڈرافٹ بھیجا ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر وہ مان جائیں تو ہم یہ اپوزیشن کی تحریک روک دیتے ہیں. تو جو بھی قانونی راستہ ہے اس کے ذریعے تو آپ کریں, لیکن جہاں آپ ریاست کو, افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے پھر یہ کسی صورت قابل نہیں ہوگا. پھر آپ کو پہ کریک ڈاؤن ہوگا, آپ کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کیا جائے گا. جو نکلیں گے ریاست کے خلاف ان کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی. اچھا فیصل, ویسے تو حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے اور بڑی پر اعتماد نظر بھی آ رہی ہے, اور اس کی ظاہر ہے کچھ وجہ بھی ہے. حکومت کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی مشترکہ نیریٹو نہیں ہے, لیکن بہرحال اپوزیشن کے پاس مہنگائی کا ایک کارڈ موجود ہے, اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ حکومت بھی پریشان ہے. تو اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ حالات ذرا بے قابو ہو جاتے ہیں, قابو سے باہر ہو جاتے ہیں, تو پھر حکومت کنٹرول کیسے کرے گی, کیا آپشنز ہیں؟ یہ جلسہ ویسے بھی نہیں کر سکتے, ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں. یہ سارا ڈرامہ ایک کر رہے ہیں جو پہلے بھی کرتے آئے ہیں. پہلے بھی تو یہ نکلے تھے, کتنے لوگ اکٹھے کیے, چلو کوشش کر لو, ابھی لوگ اکٹھے گئے. اصل میں یہ ڈیسپریشن کا شکار ہو گئے, ان کے پاس لوگ ہیں نہیں, تو اس قسم کے یہ سیاسی سٹیٹمنٹس دے کے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رہے اگر یہ اس میں رہتے ہیں ہم ان کو بندے بھی بھیجیں گے, ہم ان کو کنٹینر بھی دیں گے,
اگر ان کو کنٹینر چاہیے وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں, یا ان کو اگر کوئی بھی لوگ چاہیے, جو بھی چاہیے ہم ان کو دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر جہاں یہ غیر قانونی جائیں گے وہاں پہ پرابلم ہوگا اور ہونا چاہیے. اچھا فیصل, مسلسل نون لیگ کی قیادت کے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانات آ رہے ہیں کہ جی گرفتاریوں کا بھی خطرہ ہے, اور بار بار برملا اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور خود اسپیسیفکلی فیصل واڈا صاحب نے بات بھی کہ اگر کچھ بھی انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو جو اوپر کے جو شرارتی بیلٹ ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو کیا حکومت کوئی ایسا گرفتاریوں کا ارادہ رکھتی ہے؟ مذاکرات سب کے لیے اوپن ہیں, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کوئی بھی مذاکرہ لے آئیں. لیکن یہ بار بار وہ شاہ محمود قریشی کے تھرو وہ بھجوا دیتے ہیں اپنا NRO کہ آپ ہمارے 99 سے پہلے سارے کیسز, چودھری شوگر ملز, العزیزیہ, سر محل, ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ, یہ سارے کیسز ختم کر دیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے لوگ جو کرپٹ نہیں ہیں, جو کہ سیریس لوگ ہیں, جو نون لیگ میں ہیں, جو پیپلز پارٹی میں ہیں, ان کے ساتھ تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں مذاکرات کے لیے. لیکن کرپٹ لوگوں کے ساتھ عمران خان نے ان کو کبھی بھی NRO نہیں دینا. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی کرپشن کے سارے کیسز عمران خان معاف کر دیں. انہوں نے بار بار وہ مسودہ بھیجا ہے اور اب دوبارہ بھیجا ہے شاہ محمود قریشی کے تھرو کہ عمران خان کو کسی طرح سے منا لیں کہ ہمارے کیسز معاف کر دیں, ہم یہ تحریک ختم کر دیتے ہیں. اب عمران خان صاحب وہ نہیں کر سکتے, وہ قوم کا پیسہ جو انہوں نے لوٹا ہے, وہ کیسز چلیں گے, وہ ان پہ کوئی چھوٹ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی. فیضان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے اور یہ جلسہ بھی نہیں کر سکتے. لیٹس سی کہ 16 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے. شو آف پاور. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی. مہنگائی تو ایک مسئلہ ہے ہی, دوسرا مسئلہ آ رہا ہے سامنے جناب, اشیاء کی قلت کا. بالکل شفاعت, ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی, آٹا اور گھی بالکل نایاب ہو چکا ہے. دوسری جانب منافع خور چینی اور آٹا من مانی قیمت پر بھی فروخت کر رہے ہیں, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 3 بار 35,000 میٹرک ٹن چینی کے ٹینڈرز جاری کیے گئے. لیکن شوگر ملز نے اگست میں 4,000 میٹرک ٹن چینی یوٹیلیٹی سٹورز کو فروخت کی, جس کی وجہ سے اگست میں خریدی گئی چینی یوٹیلیٹی سٹورز کو 94 روپے فی کلو تک پڑی. جبکہ ستمبر میں جاری چینی کے ٹینڈرز کی بولی میں کسی شوگر مل نے حصہ ہی نہیں لیا. ادھر وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ 12.5 لاکھ ٹن گندم پر سندھ حکومت ذخیرہ اندوز ہو کر بیٹھ چکی ہے, اور شوگر مافیا پنجاب سے چینی سندھ میں ذخیرہ کر رہا ہے. عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد ہر سال یہی حرکتیں ہو رہی ہیں, اور سندھ حکومت گندم ریلیز کر دے تو مارکیٹ میں آٹا 50 روپے کلو آ جائے گا. 12 لاکھ ٹن ویٹ کے اوپر ذخیرہ اندوز ہو کے بیٹھا ہوا ہے سندھ کی حکومت. پچھلے سال بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں. ان کے وزیر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی ویٹ چوہے کھا گئے. پتہ نہیں کون سے چوہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے. یہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے, یہ ہر سال یہی حرکت کرتے ہیں. فلاور مل ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ ویٹ اگر ریلیز کریں 48 سے 50 روپے کلو آٹا مارکیٹ میں آ جائے گا. پنجاب سے چینی, یہ شوگر مافیا جو ہے سندھ کے گوداموں میں چھپائی جا رہی ہے تاکہ وہاں بھی پورے پاکستان میں چینی بھی مہنگی ہو جائے. سازش ہے یہ سندھ کے لوگوں کے خلاف, بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے خلاف. عوام کو مہنگائی میں اور بھوک میں مارنا چاہتے ہیں. تو علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کر رہی ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو سفر کرنا پڑا. اسی حوالے سے بات کریں گے, اور میں جوائن کر رہے ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا, ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو سنوایا کہ وفاقی وزیر علی زیدی یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے 12 لاکھ ٹن سے زائد گندم جاری نہیں کی, اس لیے ملک میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ بڑھی اور آٹے کا بحران بھی ہے. سب سے پہلے تو آپ سے اس حوالے سے کامنٹ لینا چاہیں گے اس الزام پر. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کا المیہ یہی ہے کہ وہ ہر چیز کی ذمہ دار یا تو ماضی کی حکومتوں کو ٹھہراتی ہے یا سندھ حکومت کو ٹھہراتی ہے. جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ وہ لوگ لے لیتے ہیں, جب کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی طرف وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ حقائق پر نظر ڈالیں تو وہ نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں کہ نہ پاسکو نے, نہ پنجاب گورنمنٹ نے, نہ کے پی گورنمنٹ نے اپنے پروکیورمنٹ ٹارگٹس کو صحیح طریقے سے اچیو کیا, جس کی وجہ سے
एक मसनूई बहरान गंदम की शॉर्टेज का पाकिस्तान में क्रिएट किया जा रहा है। आप सबको पता है कि जिस तरीके से शुगर की एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके शुगर को एक्सपोर्ट करके शुगर का बहरान इस हुकूमत ने क्रिएट किया था, जिसकी वजह से अरबों रुपए का डाका एक आम आदमी की जेब पर लगा। उसी तरीके से अब ये आटे का मसनूई बहरान इन्होंने क्रिएट किया है। इनकी इनकॉम्पिटेंस है, इनकी इनएफिशिएंसी है, और जब पाकिस्तान की आवाम उनसे सवाल पूछती है तो एक बार फिर वो मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है क्योंकि सिर्फ सिंध में ही आटे की कीमत का मसला नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अंदरून सिंध की अगर बात करें तो वहाँ मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाद पानी जमा हुआ था, वहाँ फसलें काश्त नहीं हो सकी, फसलें नहीं आ रही, उसकी वजह से मज़ीद जो है वो सब्जियों की महंगाई बढ़ रही है। तो उनके रिलीफ के लिए क्या हुकूमत के इक़दाम हैं? इस तरह की तबाही हालिया बारिशों में सूबा सिंध के अंदर हुई, उसके अंदर वफाक को दिल खोलकर सिंध की आवाम की मदद करने की ज़रूरत है। अगर आप पिछले महीने डेढ़ महीने पर नज़र डालते हैं, 2 महीने पर नज़र डालते हैं, इन बारिशों के बाद वफाकी हुकूमत ने कोई रिलीफ का काम एक आम आदमी के लिए नहीं किया। जो कुछ भी कार्रवाई सूबा सिंध के अंदर की गई है वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए मुखैर हजरात की मदद से, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद से लोगों की मदद की है, लेकिन और बहुत सारी मदद करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगहों से पानी निकाला जा चुका है, बट कुछ जगहों पर पानी अभी भी है जहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ उनको इन मुश्किलात के भंवर से निकालने के लिए कोई बड़ा पैकेज वफाकी हुकूमत को अनाउंस करने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत को एक बड़ा पैकेज, एक बड़ा रिलीफ पैकेज अनाउंस करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप तमाम तर लोगों के साथ अब अच्छी खबर शेयर करते चलें कि सऊदी अरब की जानिब से 1 नवंबर को गैर मुल्की ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त मिलने की तवक्को है, और ऐलान के बाद टूर ऑपरेटर्स ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और टिकटों की पेशगी बुकिंग के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक इन तैयारियों का मकसद पाकिस्तानी ज़ायरीन को सऊदी अरब के तय करदा SOPs के मुताबिक उम्रा अदायगी के लिए तैयार करना है। टूर ऑपरेटर्स ने सऊदी हुकूमत और मकामी उम्रा कंपनियों के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं, जिसकी मदद से नई फीस का, नए क्या कहना चाहिए उसको, अखराजात का तयन किया जा सकेगा। इसके अलावा नई पॉलिसी के साथ ही पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाना इन मुआहिदों की तस्दीक करेगा। बिल्कुल शफात। और मसला ये क्योंकि कोरोना वायरस और कोरोना की पाबंदियों के तहत सऊदी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बंदिश के साथ साथ उम्रे पर पाबंदी आप तमाम तो लोग जानते हैं आयद की थी, और गुज़िश्ता हफ्ते 7 माह के बाद मकामी ज़ायरीन को फाइनली SOPs के साथ उम्र करने की इजाज़त भी दी गई थी। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो कब तक जा सकेंगे उम्रे के लिए, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद वहीद इकबाल भट्ट साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया वहीद साहब बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि क्या तैयारियां पाकिस्तान में चल रही हैं और कब पाकिस्तानी लोग जो हैं वो जाके उम्रा कर सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया मदिया एंड शफात और ARY टीम का कि आपने इस मौजू के ऊपर मुझे मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। आपको तो बहुत पहले हमें बुला लेना चाहिए था। खैर एनी आओ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 अक्टूबर से जनाब सलमान बिन अब्दुल अजीज़ साहब ने ऐलान करके लोकल लोगों को उम्रे की इजाज़त दे दी है, जिसका दौरानिया 3 घंटे होगा। 24 घंटे में ये 6000 लोग उम्रा करेंगे। 18 अक्टूबर से GCC कंट्री, गल्फ़ कंट्री जो है उनको इजाज़त दी जाएगी, फिर ये तादाद हो जाएगी आलमोस्ट 15000। और 1 नवंबर से इंशाल्लाह 15 रबीउल अव्वल बनती है, और पाकिस्तान से और बाकी दुनिया जहाँ पे कोरोना की तादाद बहुत कम है उनको इजाज़त दी जाएगी उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने की और मदीनातुर रसूल भाई साहब कोई स्पेसिफिक कोटा है कि कितने लोग पाकिस्तान से जा सकेंगे? इसमें जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि इनकी तादाद 40,000 होगी टोटल, जो लोग वहाँ पे उम्रा के लिए जाएंगे ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे कोरोना नहीं है उनसे टोटल तादाद मिला के 40,000 होगी। और हर ज़ायर को जो है वो 3 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें वो तवाफ़ करेगा, उम्रा करेगा। इस दौरान अगर नमाज का टाइम आ जाएगा, पाकिस्तानियों की तादाद कितनी होगी 40,000 में? पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन जो मुझे बावसूख ज़राए से पता चला है वो इंशाल्लाह कोई हमारे यहाँ से कोई 15,000 ज़ायरीन जाया करेंगे। सही। और कुछ पैकेज के इल्म हो सका है कि वही साहब इनका पैकेज क्या होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले से ज़्यादा पैसे होंगे।
جی جی، پیسے اس لیے زیادہ ہوں گے کہ ایک تو ایئر لائن کا فیئر بہت زیادہ ہوگا، دوسری بات یہ کہ اسپیسیفک جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ 5 سٹار 4 سٹار ان میں رہائش رکھنی ہوگی، اور جو روم ایکوپائی ہے وہ 2% کی ہوگی، اس سے زیادہ لوگ نہیں ٹھہر سکیں گے ایک کمرے میں، اس کی وجہ سے یہ پیکج جو ہے وہ کافی انکریز کر جائے گا۔ صحیح صحیح۔ اچھا اب یہ بتائیے گا کہ کب تک امید رکھیں کہ پاکستانی زائرین جو ہیں وہ فلائٹس میں بیٹھ سکیں گے اور عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے؟ انشاءاللہ ہماری تو دعا بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم ربیع الاول کا مہینہ مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول میں گزاریں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز یکم سے یہ فلائٹیں آپریٹ کرنا شروع کر دیں گی۔ ہمارا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق ہم زائرین کی اس پہ بکنگ کروائیں گے اور اس بکنگ کے تھرو اس کا ہوٹل ہر چیز اس کو بتا کے پھر اس کو بھجوا دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ وحید اقبال موجود ہیں جو کہ سابق چیئرمین حج آرگنائزر ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے، بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ربیع الاول تک جو ہے وہ عمرے کی سعادت لوگ حاصل کر سکیں۔ بالکل شفاعت، اب بہت عرصے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، بہت زیادہ انتظار ہو گیا۔ اب چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا میں، اور جدید دور میں لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے، نہ سونے کا کوئی ٹائم ہے، نہ جاگنے کا کوئی ٹائم ہے، اور نہ ہی کھانے کا کوئی ٹائم ہے، اور فوڈ کوالٹی تو سب کی متاثر ہے، کھانے میں کیا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہم بتاتے رہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے جناب؟ شفاعت، ہوتا پھر یہ ہے کہ بچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو ہارمونل چینجز جو ہیں وہ ایسے اپیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری پرسنالٹی ان کی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ صرف یہ نہیں کہ مطلب جو لوگ باہر کا جنک فوڈ کھا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی، آپ کو پتہ ہے وہ ٹائمنگز جو آپ کے کھانے کے اس سے بھی کافی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اسپیسیفکلی شفاعت، یہ جو برائلر مرغی ہے جس کو تقریباً ایک چوزے کو 45 دن میں اتنا بڑا انجیکشن لگا کے ککڑ بنایا جاتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیا کچھ آپ کی صحت پہ اثرات مرتب کریں گے۔ اسی والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نالوجسٹ، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عظمیٰ حمید صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائے گا کہ ایسی کیا ریزن ہے کہ پاکستان میں جو خواتین میں، انفیکٹ بندوں میں بھی جو ہارمونل ایشوز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتانا ایک اویئرنیس یہ ہے کہ دیکھیں ہارمونز ہوتے کیا ہیں۔ ہارمونز جو ہے کیمیکل میسنجر ہے جو کہ ہمارے باڈی کے اندر مختلف گلینڈز ہیں، وہاں سے ہمارے بلڈ میں ریلیز ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے تقریباً سارے جو آرگنز ہیں، سارے اعضاء ہیں، اس پہ اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ہارمونل امبیلنس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں عورتوں کے اندر جو ہے اس کی شرح زیادہ ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہارمون کی زیادتی یا ہارمون کی کمی، یہ بیسیکلی اس کو امبیلنس ہم کہتے ہیں۔ اگر ہارمون زیادہ پروڈیوس ہوگا اور یا ہارمون کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ کم ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں امبیلنس۔ تو ہارمون کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کا سوال تھا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، کہ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ نمبر 1، ہماری سلیپ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اگر ہماری نیند پوری اسٹریٹ 5 سے 6 سے 8 گھنٹے کی نہیں ہوگی تو ہمارا ہارمون امبیلنس ہوگا۔ اس میں ہماری ڈائٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، ہم کس ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں، جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس میں ہمارا کھانا بہت میٹر کرتا ہے، ہم کس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو آج کل کھانا ہے وہ اتنا اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، جو ہم اپنے بچوں کو مرغی کھلا رہے ہیں یا گوشت کھلا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کی کوالٹی کس ہوتی ہے، تو وہ سب جا کے ہی ہمارا امبیلنس کروا رہا ہوتا ہے۔ عظمیٰ صاحب، یہ تو اب اس سے اسکیپ کسی صورت نہیں ممکن۔ اگر دودھ پیتے ہیں تو بھینسوں کو ہارمون کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اگر مرغی کھاتے ہیں تو اس میں ہارمونز ہوتے ہیں، گوشت کھائیں اس میں ہوتے ہیں، اور اگر سبزیاں کھائیں تو وہ نالے کے پانی سے اگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ تو فرار ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کو بیلنس کیسے رکھا جائے؟ دیکھیے، بیلنس پر ہم اس طرح ہم اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں جس میں ہم اپنی نیند کو پورا لیں۔ یہ تو ہمارے اپنے بس میں ہے نا کہ ہم پراپر ٹائم پہ سوئیں، پراپر ٹائم پہ اٹھیں۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کو اپنی روٹین میں ضرور شامل کریں کہ بہت ایکسرسائز ہمارے تقریباً ہر آرگن پہ، ہر گلینڈ پہ بڑا اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اگر ہم پراپر آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز دی تو کم از کم 30 سے 40 منٹ کی برسک واک، تیز جو واک جس میں ہماری سانس پھولتی ہے، وہ کریں۔ ہم اپنی جو کیا کہتے ہیں کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں اس کا استعمال کم کریں، پروٹین کا استعمال زیادہ کریں۔ مطلب یہ چیزیں بھی کر کے ہم اپنے ہارمون کو
बैलेंस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक जस्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, लोग बाज़ औक़ात वॉक को या रनिंग को प्रेफर नहीं करते, वो उसके बदले कहते हैं यार हम कोई ऐसी गेम या कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जिसमें हमारा पसीना ज़्यादा निकले, हमारा टाइम भी कम लगता है। मकसद पसीना ज़्यादा निकालना है या वॉक ज़्यादा करना है? देखिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉक की फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सरसाइज फॉर्म में हो। देखिए अब ये होता है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लोग जो होते हैं वो शायद वॉक को इतना अच्छा सा नहीं कर पाते, तो बेहतर ये कि वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं कर पाते तो वो वॉक कर लें। तो जो जैसे यंग लोग हैं वो अगर जिम जा रहे हैं, जिम एक्सरसाइज करते हैं, घर पे एक्सरसाइज करें तो वो कर सकते। कोई भी आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो वॉक की बिल्कुल एग्जैक्टली फिजिकल एक्टिविटी हमें किसी भी सूरत में निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, और अपने खाने पीने के जो औकात कार हैं उनको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करना, और ये भी देखना है कि आप इंजेक्शन ज़्यादा फूड तो नहीं खा रहे। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर हमीसा हमारे साथ मौजूद थी, और शफात कल हमारे साथ मौजूद थे ना रायन एंड आइसेक, ठीक है, आइसेक ज़ार, तो उन्होंने कल हमें ट्रिब्यूट पेश किया, एक वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली, हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। बड़ी खबर की इब्तिदा, ओ बेखबर नजर उठा, ये बाखबर सवेरा क्या बताओ ना सुन जरा। ये बाखबर सवेरा का जो मुगलाई वर्जन है ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो एक्सप्रेशन भी वारी चली, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे, हमने खैर वीडियो चलाई उनकी, कल मौजूद थे हमारे साथ दी अमेजिंगली टैलेंटेड डुओ रायन ज़ार और आइज़ेक ज़ार, और ये ज़ार ब्रदर्स ने बाखबर सवेरा का जो ऑफिशियल साउंड ट्रैक है उसका एक अपना वर्जन तैयार किया है, व्हिच इज अमेजिंग। शफात, और आपने बच्चों के एक्सप्रेशंस देखे, कमाल, सबसे प्यारे तो बच्चों के एक्सप्रेशन थे, जितना वो एंजॉय कर रहे थे तबला बजाते हुए। सो भाई मैं तो आप लोगों की फ़ैन होगी बच्चों, बस आप कम चुकी रखो, पंजाबी में कहते हैं ना। गेम ऑन है जनाब। खैर इस घंटे में भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पे। तो जनाब चाय के हवाले से तो बात होगी कि चाय गर्म पीनी चाहिए या आइसक्रीम बना के, लेकिन ज़रा पहले बात कर लेते हैं FATF का 2 हफ्ते बाद जो इजलास होने वाला है, उसमें चाय गर्म मिलेगी या ठंडी, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। बिस्किट भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि बिस्किट भी ऑफर होंगे। पहले मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की आनत के हवाले से एशिया पैसिफिक ग्रुप का पाकिस्तान को मजीद निगरानी की फहरिस्त में बरकरार रखने का फैसला हुआ है। बिल्कुल, और ये फैसला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर किया गया। APG ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की है जो फरवरी तक की गई प्रोग्रेस के तनाजुर में बनाई गई है, और ये इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF की 40 में से 2 सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद किया, और पाकिस्तान की 25 नुकात पर जुज़वी और 9 सिफारिशात पर नुमाया जो पेशरफ्त हुई हैं। ये मामलात हैं पिछले इजलास तक के, और अभी चूँकि ज़ाहिर FATF का नया इजलास नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जब रिपोर्ट अपडेट होगी तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में फ़िलहाल लिखा गया है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए तेज़ी से इक़दाम कर रहा है, जैसे कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग पर दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए क़वानीन पास किए गए हैं। दूसरी तरफ FATF की 19 से 21 अक्टूबर तक होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या न रखने का फैसला किया जाएगा। बिल्कुल, और शफात इसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल से मुतालिक भी अपनी ट्वीट में लिखा है कि सितंबर 2020 में तरसीलात ज़र जो हैं वो 2.3 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं, और तरसीलात ज़र गुज़िश्ता सितंबर से 31%, अगस्त 2020 से 9% ज़ायद है, और लगातार चौथा महीना है कि तरसीलात ज़र जो हैं वो 2 अरब डॉलर से ज़ायद हैं। और कोरोना वबा के बावजूद हमारी मैशत के लिए बिलाशुबा ये खुशखबरी है, लेकिन शफात एग्जैक्टली भी देखना है कि 2
हफ्ते के बाद, क्योंकि जो सिफारिशात पेश की गई थी अगर 2 आउट ऑफ 40 जो है तो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया गया, तो अब ये जायज़ा लेना बाकी है कि एग्जैक्टली जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर कब तक काम किया जाएगा। डॉक्टर उस्मान चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर फॉर इकोनॉमिक्स एंड नेशनल अफेयर्स। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, FATF का इजलास होने वाला है 2 हफ्ते में और FATF का बिल भी पास हो चुका है, कानून साजी भी हो गई है, क्या उम्मीद लगाएं? इंशाल्लाह मेरे ख्याल से एक बहुत मुस्बत वर्डिक्ट आ सकता है आज से 2 हफ्तों में। उसकी वजह है कि ये जो रिपोर्ट अभी शाये हुई है ये हमारे माजी को देख रही है फरवरी तक, और फिर आप कोरोना वायरस के बाद से जो हमने काम किया है वो इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ रिपोर्ट में। तो अभी हम फरवरी से अब तक की अगर प्रोग्रेस देखें वो आज से 2 हफ्ते बाद इवेल्यूएट की जाएगी। तो ये एक पुरानी कहानी को देख रहे थे और अब हम नई कहानी को देख रहे हैं। और उस वक्त से अब तक हमने कितने कवानीन पास किए हैं पार्लियामेंट में और सेनेट में, और इतनी मेहनत की है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में चेंजेस आई हैं, प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे भी तरमीमें हुई हैं कवानीन में, और उसके अलावा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो आगे को देखते हुए इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट समथिंग पॉजिटिव। लेकिन डॉक्टर साहब तैयारी कितनी की गई है, क्योंकि जो सिफारिशात पेश की गई थी उनमें से अगर देखा जाए जो FATF ने अगर हमें 40 दी थी, हमने 2 पे मुकम्मल अमल दरामद किया है, तो हमारी एंड से कितनी अच्छी तैयारी है? लेकिन ये जब हम कहते हैं कि हम वी हैव सक्सीडेड इन अ रिक्वायरमेंट, तो इसमें एक पार्शियल कंप्लीशन होती है और एक कंप्लीट कंप्लीशन होती है। कंप्लीट कंप्लीशन तो मेरे हिसाब से मुश्किल होता है किसी भी मुल्क के लिए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अभी ये फिनसेन लीक से पता लगता है कि भारत में भी इतनी सारी मनी लॉन्ड्रिंग है, अमेरिका में इतनी सारी हो रही है, तो आई डोंट बिलीव इन कंप्लीट। लेकिन हम पार्शियल को देखें, और पार्शियल में हमने बहुत पेशरफ्त की है तकरीबन हर पॉइंट पे। तो पार्शियल कंप्लीशन इटसेल्फ इज ग्रेट प्रोग्रेस। और ये फिर मुज़ाकरात होंगे कि देखें पार्शियल कंप्लीशन भी बड़ी बात है आजकल के ज़माने में, जब आप कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को आप रोकना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो कितने बुरे हालात हैं। पार्शियल कंप्लीशन, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हाल ही में एक SRO भी जारी किया गया है जिसमें डॉलर अकाउंट्स के हवाले से जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको मॉनिटर करने का फैसला, मजीद मॉनिटर करने का फैसला किया गया है। आपको लगता है कि उससे FATF की साइड पर कुछ हालात बेहतर होंगे? जी ज़रूर हो सकता है, बल्कि मैं इस रेमिटेंस में जो इंक्रीज, बल्कि ये हाई क्वार्टरली आप रेमिटेंस देख रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें प्रॉपर चैनल्स के इस्तेमाल का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। ये नहीं है कि पहले कम रेमिटेंस होती थी लेकिन वो प्रॉपर चैनल से नहीं आती थी, उसमें फिर इकोनॉमिक भी कंडीशंस हैं, लेकिन प्रॉपर चैनल से आना ताकि हम उसको रजिस्टर कर सकें, इसका भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हमारी कम्युनिटी प्रॉपर चैनल से ट्रांसमिट करे चीज़ें, तो हमारे फिगर्स भी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करते हैं, सही तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, और डॉलर अकाउंट को मॉनिटर करना उसमें ज़रूरी है। Yes, there is in fact मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग इज़ ऑनेस्टली ये एक चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म में इवेल्यूएट वैसे भी करनी चाहिए। एंड बाइंग टाइम इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज आप देखें कितने सदमे हुए हैं ग्लोबल इकोनॉमी को पिछले 12 महीने में, उसमें से कोविड तो एक ही बात है। वैसे भी इकोनॉमिक्स जो है वो तबाहकुन रही है सारी दुनिया के लिए पिछले 6-7 महीनों से। तो बाइंग टाइम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंट्रीज, नॉट जस्ट फॉर अस। नॉट जस्ट फॉर अस। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, डॉक्टर चौहान, जो कि बता रहे थे कि जो अभी तक के इकदाम हैं वो खातिर खा हैं। इंशाल्लाह उम्मीद यही की जानी चाहिए कि 2 हफ्ते में FATF की जानिब से अच्छी खबर आ सकती है। फ़िलहाल कराची वालों आपकी तरफ ज़रा नज़र डालते हैं, और ख़ासतौर पर सिंध के मैदानी इलाकों में जितने लोग बस रहे हैं परेशान हो गए हैं जी, क्योंकि अक्टूबर में सूरज जो है उसने जो है पैड शर्ट पहन लिए हैं, हेलमेट पहन लिया है, और वो ग्राउंड में आ गया छक्के चौके लगाने, और लगा भी रहा है दिन के वक्त। बिल्कुल शफा, दिन में बहुत ज़बरदस्त तड़के की गर्मी पड़ी है, इसलिए कोशिश करें गैर ज़रूरी तौर पे तो घरों से बाहर ना ही निकलें। सूरज जब मुसलसल आग बरसा रहा है, क्योंकि सूरज ने कहा आगे आने वाली सर्दी, तो अभी मैं काफ़ी तपिश दे रहा हूँ, वो बर्दाश्त करो। और महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में जनाब हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है, इसको सीरियसली लें और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें, और जब निकलें तो पानी की बॉटल्स भी लेके बाहर निकलें, क्योंकि शफात कल की अगर हम बात करें तो जो पारा था वो 42 डिग्री, जो ऑलमोस्ट 40 डिग्री था, और अब ये कहा जा रहा है कि आगे 42 और 42 से ज़्यादा भी बढ़ सकता है इन कुछ दिनों में। 3 दिन तक ये हीट वेव जारी रहने का इम्कान है, और ये इस वजह से है क्योंकि मानसून का सिलसिला ख़त्म हुआ है, समर मानसून का, और अब विंटर मानसून आने शुरू हो गए हैं, यानी कि हवाओं का रुख तब्दील हुआ है। और कराची में ख़ास तौर पर वो अफराद जो कराची के शुमाली अजला हैं उनमें रहते हैं, उनको डस्ट की बड़ी शिकायत और बड़ी कंप्लेंट आ सकती है। तो जनाब अपनी जो डस्ट एलर्जीज हैं
ان کے حوالے سے محتاط رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ ڈسٹ الرجی اپنا کووڈ کے سمجھنا شروع کر دیں. ڈسٹ کا اس وقت امکان بہت زیادہ. بالکل شفاعت, اور بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ویسے آگے کووڈ بڑھنے کی بھی چانسز ہے, کیونکہ دیکھیں پہلے گرمیوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا, سردیوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا. اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے. خیر, آج شفاعت ہے 13 اکتوبر, اور 13 اکتوبر کو آج ہم فخر پاکستان جن کا نام استاد نصرت فتح علی خان صاحب ہیں, ان کی 72ویں سالگرہ منا رہے ہیں. کافی بالکل بالکل, اور آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جب ہم خان صاحب کا نام لیتے ہیں اور آج بھی لگتا ہے کہ دنیا آج ہی کی ہے, ابھی بنائی گئی, اور ہم ان کو ابھی سن رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی سنتے رہیں گے. خیر شفاعت, ہم نے ایک بڑا کیا کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود ایاز ہم نے سنا تو بہت ہے, دیکھیے جذباتیت آپ میری دیکھیں کہ آج خان صاحب کی بولتے میرے پین کیسے ہاتھ سے چھلانگ مار کے گیا ہے. اچھا, یہ سنا تھا ہم نے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, لیکن ایک ہی مسجد میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف مذاہب کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں. بڑی انوکھی بات ہے, اور یہ جو انوکھی مسجدیں ہیں یہ کہیں اور نہیں ہیں, یہ پاکستان کی وادی حنزہ کے قریب 1000 سال پرانی بستی کنش میں ہیں. یہ ہے جناب ہمارے دوست اور ہمارے باخبر سویرا کا اکثر حصہ بننے والے سید فیصل کریم, جو کہ اس انوکھے ٹاؤن کے بارے میں, اس انوکھے گاؤں کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. تو فیصل, گریٹ جاب ایز یوزول. مطلب ان کی کیا تعریف کرے یار. ہاں فیصل, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بابا چھٹیوں پہ آپ جائیں گے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں, اور کراچی سے خبر شامل کرتے چلیں. کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن میں نامعلوم ملزمان ٹریفک اہلکار سے سرکاری 9mm پستول چھین کر فرار ہو گئے. مزاحمت پر ملزمان نے اہلکار کو زخمی کر دیا. اور ایک اور اہم خبر بھی آپ کو دیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہریوں کی شکایت پر ریونیو کے عملے کو معطل اور اسسٹنٹ کمشنر زاہد حسین کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف حکومت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. شکایت کا ازالہ نہ کرنے والوں کے خلاف بالامتیاز کارروائی ہوگی. ڈیلیور نہ کرنے والا افسر پنجاب میں نہیں رہے گا. اور اب ذرا میرے خیال میں پنجاب کی خبر لیتے ہیں جناب. اور ایک اور خبر جو اسپیشلی بڑا مسئلہ ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے, بہت بڑا مسئلہ ہے جی. نومبر آنے والا ہے, اور جب نومبر آتا ہے تو فصلوں کی کٹائی کے بعد وہ جو اسٹاک کھڑا رہ جاتا ہے, وہ جو جیسے کیا کہتے ہیں اسٹاک, ہم کیا کہیں گے, وہ جو ڈنڈیاں کھڑی رہ جاتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس میں سے اصل کٹائی تو ہو جاتی ہے, پھر ان کو جلایا جاتا ہے, ان کو جلا دیا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے 2 ہفتے بعد بوائی کا, اگلی فصل کی بوائی کا موسم آ جاتا ہے. تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے ان سٹراز کو تلف کرنے کا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو اس قسم کے آگ لگنے کے مناظر دکھائی دیتے ہیں. شفاعت, وہ تو صرف مناظر ہیں, لیکن جو اسموگ پورے پنجاب میں پھیلتا ہے وہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے. اور پنجاب حکومت نے تو اسموگ کو آفت زدہ بھی قرار دے دیا ہے اور اسموگ مانیٹر سیل قائم کر دیا ہے, جبکہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 200 روپے کے بجائے 2000 روپے جرمانہ کیا جائے گا. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں قائم کیے گئے اسموگ مانیٹر سیل میں اسپارکو کی مدد سے سیٹلائٹ امیج کے ذریعے فصلوں کی باقیات جلانے والوں کی نشاندہی بھی کی جائے گی کہ کہاں کہاں, جیسے بھی شفاعت اسٹاک کی بات کر رہے تھے کہ وہاں کہاں کا چیزیں جلائی جا رہی ہیں, اور ذمہ داروں کے خلاف جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر ہوں گے وہ سخت سے سخت کارروائی لیں گے. فضائی آلودگی کا سبب بننے والے کارخانوں کے مالکان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا, جبکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان کو جرمانہ کیا جائے گا. پنجاب میں اینٹوں کے بھٹے نومبر کے پہلے ہفتے میں بند کر دیے جائیں گے. اسموگ پیدا کرنے کے ذمہ دار افراد کے خلاف نہ صرف مقدمات درج ہوں گے بلکہ انہیں گرفتار کر کے سخت سزائیں بھی دی جائیں گی. پنجاب بالخصوص لاہور میں 5 برس سے اسموگ شدید تر ہوتا جا رہا ہے, جبکہ اس سال کو لاہور کا اسموگ سیزن کا 5واں سیزن کہا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے نومبر سے فروری تک زہریلے دھوئیں کے باعث لوگ دھوپ اور شام کے وقت میں جو ہے وہ سن لائٹ نہیں. اور شفاعت اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ سن لائٹ, یہ بتایا کہ جو لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو سانس کی کس قدر بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں اس پورے ٹائم میں, اور کتنا لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کالج آف ارتھ اینڈ
एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद साहब उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। साजिद साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जो देख रहे हैं हमें पाकिस्तान में, उनको आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली जब स्मॉग लाहौर में शुरू होता है तो वो कितना लाहौर के रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। क्या कोई नुकसान होता है स्मॉग से, अगर इंसानी हेल्थ के वाले से बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी आपने स्मोक की बात कही है, स्मोक के अंदर तो सबसे पहले हमारी फेफड़े, टीबी और जितने भी दमा के मरीज हैं, इन सब के जो लोग हैं ये अफेक्ट होंगे। अच्छा, ये तो आपने बात की हेल्थ के हवाले से। इसके अलावा हमें अभी इस चीज़ का भी इदराक नहीं है कि हमारे पास जितने भी जानदार हैं, सिर्फ चरिंद परिंद की मैं बात कर रहा हूँ, इकोलॉजिकल सिस्टम तबाह हो जा रहा है स्मोक की वजह से। हम सिर्फ इंसानों की बात करते हैं, किसी ने परिंदों का और जानवरों का नहीं सोचा उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी हमारी पूरी लाहौर में जो है ना वो तबाही के दहाने पे पहुंच रही है इस स्मोक की वजह से। डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारे लोगों ने कोरोना से रिकवर किया है और जिन लोगों ने रिकवर किया मेजॉरिटी ऐसी है कि उनको कुछ ना कुछ सांस के हवाले से इशू है। उन लोगों को स्मॉग में क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या इस हवाले से कोई स्टडी हुई है अभी तक? जी, उसके अंदर अभी कोरोना के हवाले से स्टडी चल रही है। अभी हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हम खुद मेरे एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि भी क्या हेल्थ इश्यूज और हो सकते हैं कोरोना के मरीज खास तौर पर। उसमें जो सबसे पहली एहतियात की बात है वो ये है कि हमने पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है इसके अंदर, क्योंकि कोरोना के जो मरीज हैं उनमें जो मुदाफियत है बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब के कौन कौन से शहरों में स्मॉग का खतरा सबसे ज्यादा है? हम फैसलाबाद की बात कर लेते हैं, लाहौर की बात कर लेते हैं। जितनी इंडस्ट्रियल सिटीज हैं उनमें है ये है, लाहौर हुआ, फैसलाबाद हुआ, गुजरांवाला हुआ, कामों की हुआ, मतलब जितने वो शहर जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं और जहाँ पे भट्टे जो हैं वो उसके करीब हैं, क्या कहते हैं शहरों के, उन सब के अपना हवाले से ये बात है कि वहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना। डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि तो चले जो शहरों में के नजदीक इलाके हैं वहाँ पे तो समझ में आती है कि कारखानों के धुएं हैं, लेकिन जब हम मोटरवे पे सफर करते हैं तो वो सारे का सारा गैर आबाद इलाका है, देहाती इलाके हैं, उनमें शदीद धुंध होती है, बाज़ औक़ात शहरों से भी ज्यादा धुंध होती है। उसकी क्या वजह है? हमने शायद हमारा मुनक़ता हो गया, लेकिन बहरहाल इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि स्मॉग का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब से नहीं है, इसका दुनिया में मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो भारतीय पंजाब और हरियाणा का ज़िला के सूबे हैं, जहाँ पर एक कॉमन प्रैक्टिस है। लास्ट टाइम तो अगर हम दिल्ली में बात करें, उनको बहुत नुकसान हुआ था स्मॉग की वजह से, और क्योंकि पाकिस्तान में भी कोई 5वां सीज़न है तो वो लोग जो कि लाहौर में रहते हैं, और ना सिर्फ लाहौर बल्कि फैसलाबाद और उन तमाम तर इलाकों में रहते हैं जो कि बिल्कुल आप मोटरवे की पट्टी के साथ साथ देखें जहाँ पे आप आस पास फसलें भी हैं, बड़ा सफ़र करते हैं, आपके फेफड़े मुतासर इससे हो जाते हैं, और इसलिए फिर कोशिश भी की जाती है। लास्ट टाइम तो आपको याद है ना, लाहौर में कह दिया गया था कि आपने घरों से निकले ही मत। डॉक्टर साजिद हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपको ज़हमत देंगे, ये बताइएगा कि एक तासुर ये भी है और बात भी होती है कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर स्मॉग के हवाले से भारतीय पंजाब और हरियाणा के इलाके हैं। इस बार भी क्या कुछ ऐसी सूरत हाल सामने आ सकती है? जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ना ये कोई सियासी मसला है, ये देखें कि एक एनवायरमेंटल मसला है, और ग्लोबल एनवायरमेंट के हवाले से हम नहीं कहते, ये पूरा नासा का सैटेलाइट कह रहा है कि भारतीय पंजाब के अंदर जब ये फसलों को आग लगाते हैं तो उस वक्त जो विंड डायरेक्शन है वो लाहौर की तरफ होती है, और वो विंड डायरेक्शन की वजह से वो जितना स्मोक धुआं है वो लाहौर में दाखिल हो रहा है। दिल्ली से ये लाहौर की तरफ ट्रैवलिंग जो है ये एक नेचुरल अपनी बात है, इसमें सिर्फ बात वही है कि ना फसल तारीख गवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ वक्त मौजूद डॉक्टर साजिद जो के बता रहे थे कि जो भारतीय पंजाब के इलाके हैं वहाँ से चूंकि हवा की सिमत सिर्फ लाहौर की तरफ होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा मुतासर भी लाहौर होता है। तो जनाब
ایک تو بھاپ کا استعمال اور پانی کا استعمال بہت زیادہ ہونا چاہیے. سیکنڈلی آپ کو ماسک ابھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. ماسک کا مسئلہ ہے. چھوٹا سا بریک لے لیں میرا خیال میں. بالکل ہی چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. جناب بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. اور آپ کو آج بتاتے ہیں کہ چونکہ آج منی لانڈرنگ ریفرنس کیس میں شہباز شریف صاحب کی سماعت بھی ہے, تو اس حوالے سے تازہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کو احتساب عدالت پہنچا دیا گیا ہے. شہباز شریف کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے لیے شہباز شریف کو احتساب عدالت پہنچا دیا گیا ہے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں, منی لانڈرنگ ریفرنس کیس میں شہباز شریف خاندان کے خلاف آج جو مقدمے کی سماعت ہونی ہے اس میں شہباز شریف کو احتساب عدالت پہنچا دیا گیا. اور اس حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس ہمارے پاس آتی جائیں گی ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے جائیں گے. ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ سابقہ فاٹا کے دور میں قبائلی علاقوں میں جہاں دیگر ملکی قوانین نہیں تھے, وہیں پر آف کورس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی کوئی باقاعدہ نظام یا پالیسی نہیں تھی, اور تو اور مقامی رہائشیوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا بھی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جی جناب, ایف سی آر فاٹا میں ہوتا تھا اور اب وہ قانون جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا ہے. اب یہ صوبائی علاقوں میں انضمام ان کا ہو چکا ہے, اور اس کے بعد اب جو قانون صوبوں میں ہے وہی قانون قبائلی اضلاع میں بھی ہوگا, جس کی وجہ سے اب فائنلی ٹریفک قوانین جو ہیں وہ وہاں پہ انفورس کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ٹریفک فورس میں انڈکشن ہوئی ہے, ان کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے. اور اب پہلی بار ایکس فاٹا یعنی کہ سابقہ قبائلی اضلاع میں ایک ٹریفک ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا ہے, اور ٹریفک اہلکار اب وہاں پہ ہمیں مرکزی سڑکوں پہ شاہراہوں پہ نظر آ رہے ہیں اور وہ ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل شفاعت, اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹلی جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا اس حوالے سے ریاکشن بھی کیا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پی او ڈاکٹر اقبال صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ صوبے میں انضمام کے بعد پہلی مرتبہ قبائلی اضلاع میں پولیسنگ کا عمل جاری ہے, کس حد تک پولیس تھانوں اور انفراسٹرکچر پر کام ہو چکا ہے اور لوگوں کا ریاکشن کیسا ہے اس پہ؟ پہلے مرحلے میں جتنے بھی پہلے تحصیلز تھی ان کو پولیس اسٹیشنز میں کنورٹ کیا گیا. وہاں پہ جو لوکل قصدار اور لیویز فورس تھی ان کو ٹرین کیا گیا, اور جو باقی سیٹلڈ اضلاع میں جس طرح تھانے میں پولیسنگ کا کام ہوتا ہے تو وہاں پہ پولیسنگ شروع ہے. پہلے مرحلے میں ہمارے پاس, اگر میں خیبر کی بات کروں تو ہمارے پاس 3 پولیس اسٹیشنز کام کر رہے تھے, لیکن ابھی ہم نے ود ٹائم اس کو 3 سے بڑھا کے اس کو 6 پولیس اسٹیشنز کر دیے, اور انشاءاللہ جو انسپیکٹر جنرل کی ہدایت کے مطابق اگلے 5-6 مہینوں میں انشاءاللہ ہم مزید 3 تھانے بنائیں گے اور اس کو 9-10 تھانوں میں کنورٹ کریں گے. خیبر کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاک افغان شاہراہ جو ہے وہ اس ضلع میں واقع ہے اور بہت زیادہ ہیوی ٹریفک ہوتا ہے, 2 ڈرائی پورٹ بھی ہیں راستے میں, اس کو کیسے مینیج کیا جا رہا ہے؟ سے ہی خیبر پختونخوا پولیس یہاں پہ ایکسٹینڈ ہوئی. انسپیکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس ثناء اللہ عباسی کی ہدایات کے مطابق ہم نے یہاں پہ ہائی وے پولیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کی. یہاں پہ ٹریفک ہیڈ کوارٹر بنایا. ٹریفک ہیڈ کوارٹر میں لائسنس کا اجرا ہوتا ہے. پھر جو ہائی وے پولیس ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ٹرین کیا ہائی وے رولز اور ہائی وے ڈسپلن پہ, اور انہوں نے تقریباً ابھی کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کو بہت اچھے نتائج جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک روڈ ڈسپلن جو بڑی گاڑیوں کا ہے کافی حد تک وہ ٹھیک ہو گیا ہے, اور مزید ہم نے پہلے مرحلے میں 25 لوگ جو ہے وہ انڈکٹ کیے تھے. پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے 25 اور لوگ جو ہے وہ انڈکٹ کیے. ابھی کل ہمارے پاس 50 پولیس اہلکار جو ہیں جو ہے ہائی وے ٹریفک, جن کو ہم نے جدید سہولیات سے ان کو سہولیات دی ہیں. ان کو ہم نے نئی گاڑیاں دی ہے, موبائل فونز دیے ہیں, وائرلیس سیٹس دیے ہیں, اور جو ای چلاننگ ہے وہ سٹارٹ کی ہے. انکریڈیبل جی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام اقدامات کا ان قبائلی اضلاع میں جن میں احساس محرومی بہت زیادہ تھا
اب وہ جب مین اسٹریم میں آئیں گے تو ظاہر ہے سارا انفراسٹرکچر سے وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے, انہوں نے علاقوں میں بھی ذرا اس انفراسٹرکچر کا فائدہ ہوگا. بالکل شفاعت, یہ بڑی زبردست خبر تھی. اب ذرا شفاعت, ہم بچپن میں ہم سرکس دیکھنے جاتے تھے, بڑا خوش بھی ہوتے تھے, لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے رہے اور ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ایگزیکٹلی اینیمل رائٹس چیز کیا ہوتے, تو ہمیں تب پتہ چلا کہ جو ہمارے سامنے تمام تر جو جانور بڑے پیارے کرتب کر کر کے دکھا رہے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک ٹارچر ہے جس سے ان کو ٹیم کیا جاتا ہے, سدھایا جاتا ہے. ہم نے ریچھ شفاعت بہت عرصے دیکھے تھے کہ جو ریچھ ہے وہ سڑکوں پہ آتے تھے, وہ بھی سرکس کرنے کے لوگ ان کے ساتھ آتے تھے, مداری کے ساتھ آتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے جو ریچھ کا بچہ پکڑنے کے لیے پہلے اس کی ماں کو مارا جاتا ہے, یہ بڑی خوفناک قسم کی حقیقت ہے اور ہمارے ملک میں یہ مسلسل ہو رہا ہے. اور پاکستان میں تو کالے ریچھ کی جو نسل ہے وہ بھی کافی معدوم ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بے دریغ اور بے رحمانہ انداز میں اس خوبصورت جانور کو جو ہے نا وہ شکار بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں WWF پاکستان میں وائلڈ لائف ایکسپرٹ ڈاکٹر عظمیٰ, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے بتائیے گا پاکستان میں یہ ایشیاٹک بلیک بیئر, اس کی کیا صورتحال ہے, کتنی تعداد رہ گئی اور کون سے علاقوں میں؟ یہ جو کالا ریچھ ہے وہ پاکستان میں جو اسیسمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق یہ کرٹیکلی انڈینجرڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد انتہائی کم ہو چکی ہے. اب پاکستان میں یہ جب انگریزی میں کہتے ہیں موئسٹ ٹیمپریٹ فارسٹ, یہ ایک فارسٹ کی پوری بیلٹ ہے جو آپ سمجھ لیں مانسیرا, چترال, کشمیر, اس طرح وہ چل رہی ہے. افغانستان, یہ پوری ایک فارسٹ کی بیلٹ ہے جس میں یہ پائے جاتے ہیں. تو اس کا جو تعداد ہے وہ خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے اور اس کا کمیونٹیز کے ساتھ بہت زیادہ تصادم رہتا ہے, جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مر بھی جاتے ہیں. تو ہیبیٹیٹ کو بھی بہت سارے خطرات لاحق ہیں. تو اس کی بہت زیادہ کنزرویشن کی ضرورت ہے, اس کو لانگ ٹرم پروٹیکشن کے لیے. ڈاکٹر صاحب, اس کالے ریچھ کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کیا بہت آسان ہوتا ہے اس کو پکڑنا, اس کو سدھانا بہت ذرا آسان ہوتا ہے؟ کالے ریچھ کے بچوں کو پکڑنا بالکل آسان کام نہیں ہے, کیونکہ ماں جو ہے وہ بڑی پروٹیکٹیو ہوتی ہے اور یوزلی یہی ہوتا ہے کہ ماں کو مار دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بچے وہاں سے چوری کر لیے جاتے ہیں. سو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. بیئر کے بچوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے, ان کو ڈانسنگ بیئرز بنایا جاتا ہے, اور بہت سے ابھی بھی, حالانکہ اللیگل ہے, لیکن بیئر بیٹنگ جس کو کہتے ہیں, جس میں کتے اور ریچھ کی لڑائی کرائی جاتی ہے اور اس پہ شرطیں لگتی ہیں, یہ ابھی بھی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. ابھی بھی رپورٹ ہوتے ہیں, ان پہ سخت سے سخت ایکٹ کی ضرورت ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد مل رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. میں آج صبح جب اٹھا ہوں نا تو کیا ہوا؟ میں بڑے تذبذب میں تھا. کیوں؟ میں چائے کے کپ کو دیکھ رہا تھا, چائے کا کپ مجھے دیکھ رہا تھا, ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, نظریں ملی آپس میں, دونوں کھلاڑی گتھم گتھا دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کا بتھا, اور اچانک مجھے لگا کاش یہ چائے ایک آئس کریم ہوتی, اور وہ بھی آئس ٹی, میرا مطلب آئس ٹی, ہاں ایگزیکٹلی اسپائس ٹی, اور اس کو اس کی آئس کریم میں پھر اس کو شوگر گلیز پراٹھے کے اندر رول کر کے. آج کل ایک پکچر ہے جناب بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے اور بڑی بحث چل رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے جناب معروف بلاگر بھی ہیں, انہوں نے اس بحث کا آغاز کیا کہ بھائی یہ مجھے بتائیں حسن, آج کل یہ واقعی اچھی لگ رہی ہے یا آج کل لائک کے لیے کچھ بھی؟ دیکھیں آج کل جو فنومینن ہے ہیشٹیگ فار دا گرام, بس اب ہر چیز فار دا گرام ہوتی ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیں کوئی چیز چلتی ہے نہیں چلتی ہے, لیکن ایکسپیریمنٹ اچھا ہے. اس بندے کو اپنے ریٹویٹس مل گئے, لائکس مل گئے, ہر چیز ہو گئی, لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی اس کے اوپر. میرے حساب سے پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل ہے نا, مسالہ چائے کو آئس کریم بنا کے نہیں, مسالہ چائے آئس کریم بن سکتی ہے. چائے کافی ڈیزرٹس میں یوز ہوتی ہے, چائے کافی کھانوں میں استعمال ہوتی ہے, اس کو انفیوز کیا جاتا ہے گوشت کے ساتھ اور مرغی وغیرہ کے ساتھ. لیکن یہ پریکٹیکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جو پراٹھا ہے اس میں سے وہ پوری آئس کریم پگھل کے نیچے آپ کے پورا ہاتھ خراب کر دی. کون تو آپ کو نیچے پھر بھی روک لیتی ہے اسے. بالکل. اب ایک چیز یہاں پہ پتہ چلتی ہے, اگر ہم پاکستان سے اپنے اور اپنے علاقوں کے اور جانے, آپ پشاور کے, تو پشاور میں سے اور فوڈ کیا کھایا جاتا ہے یہ بتائیں. یار پشاور میں ویسے اور کمبینیشن صوبت ایک بڑا آٹ فوڈ ہے. اگر میرے خیال میں ہمارے پروڈیوسر ہے وارث, وہ اس کو کنفرم کر سکیں گے, ساری سبزیاں ملا کے ان کو چھوڑ دو اور وہ جو ہے نا مکس ہوتی رہتی ہیں. آپ کے پاس ایسا آٹ فوڈ کیا ہے؟ اور جو بالکل اور تو نہیں, آپ لوگوں کو شاید اور لگے گا, پراٹھے کے ساتھ آم,
بالکل یہ پنجاب میں کھاتے ہیں نہیں. اچھا یہ بھی, اور میں آپ کو بتاتی ہوں لاہور میں بہت پسند کیا جاتا ہے, ہم کل بات بھی کر رہے تھے ایک فوڈ گروپ میں, نان حلوہ, نان پکوڑے. نان حلوہ اچھا مجھے لگتا تھا میری اپنی ایجاد ہے, نہیں لاہور میں تو بہت کامن ہے. یہ آڈ کب سے ہو گیا؟ مطلب لوگوں کو آڈ لگتا ہے. کراچی میں نہیں ہے یہ بھائی. مجھے یاد ہے نادیہ جمیل کا میں نے بہت پہلے انٹرویو دیکھا تھا جس پر اس نے بتایا کہ پراٹھا اس کے ساتھ کباب, حلوہ, چٹنی مکس کر کے. اب سننے میں بڑا عجیب سا لگا تھا, میں نے ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں, اب اتنے کانفیڈنس سے خاتون بول رہی ہیں, واقعی مزے کا کومبو تھا. آپ کو لگتا نہیں کہ جو چائے کا استعمال ہے, یہ جو ٹی ہے, اس کو ہم نے جو ہے ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے صرف دودھ پتی کے حد تک, اس کو اور بھی کہیں یوز کیا جا سکتا ہے؟ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن چائے کی میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بھی کھائی ہوگی. ایک تو ہمارے پاس ایک تھائی فوڈ ریسٹورینٹ ہے, وہاں پہ گرین ٹی کی جلاٹو ملتی ہے, بہت زبردست ہے. چائے کافی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے. ہم نے صرف اس کو رکھ دیا کہ نہیں جی وہ ہم نے صرف صبح ایک گرم اس پہ مشروب کے طور پہ آنکھیں کھولنے کے لیے صرف ہم اسی کے لیے ریسٹرکٹ کرتے تھے, لیکن اس کو بہت چیزوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو بی کریٹو. آپ کو یاد ہے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی بڑی زبردست یاد ہے, وہ پیزے کو چائے میں ڈبو کے کھا رہے تھے. تو دیکھیں کچھ لوگ تو نم کو بھی چائے میں ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ بات ویسے یہ نئی چیز ہے, بٹ میں پیزا اور چائے ٹرائی کروں گی. اب میں تو نہیں کرنے والا, کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. Thank you so much on this lighter note and thank you so much Hassan for coming. وقت بہت زیادہ مختصر تھا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.